اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پارہ نمبر 8 اس کا رکوع نمبر 17 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کے ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17 سورۃ الانعام مبارکہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے، وہ کی جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ وہ وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ۔ نخل کہتے ہیں کھجور کو، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، اور اللہ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی مختلفاً اکلوہ الگ الگ ہیں یہ کھانے کی چیزیں، وزیتون و رمان متشابہا و غیر متشابہ، اور زیتون اور انار، رمان کہتے ہیں انار کو، اور زیتون اور انار جو مطلب شکل میں متشابہن ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک جیسے ہیں، اور ذائقے میں یہ غیر متشابہین مختلف ہیں۔ کولوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل سے، یہ اللہ تعالیٰ فعل امر کا صیغہ حکم کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اذا اثمر جب وہ پھلدار ہو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، وَلَا تُسْرِفُوا اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور پیدا فرمایا اللہ نے کیا؟ انعام مویشی وہ چوپائے، وہ جانور جو گھروں میں سواری کے لیے کام آتے ہیں، دودھ وغیرہ دینے کے کام آتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اور پیدا فرمائے بعض مویشی حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، و فرشن اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے۔ کل مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ اتباع کرو، نہ پیروی کرو، نہ لا تتبعوا نہ چلو، خطوہ یہ قدموں کو کہتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی تقلید نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، کس کی؟ شیطان کی، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لاکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کیا؟ ثمانیہ کا لفظ جو ہے نا یہ 8
یعنی کہ فگرز کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 8 کی جو گنتی ہے اس میں ازواج جوڑے، کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا فرمایا، من الدان اثنینی، یعنی کہ 2 جوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 بھیڑ سے یعنی نر اور مادہ کی شکل میں، ومن الماز اثنینی، اور 2 بکری سے یعنی نر اور مادہ کی شکل میں، کل الذکرین حرم ام الانثیین، اللہ کہتا ہے آپ پوچھئے، کل اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان سے پوچھئے کیا دونوں نر حرام کی ہیں یا دونوں مادائیں، امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جسے لیے ہوتے ہیں اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم، ارحام رحم، یعنی کہ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، رحم شکم کو کہتے ہیں، رحم بطن کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم جسے لیے ہوتے ہیں، نبیونی بھی علم، تو بتاؤ مجھے علم کے ساتھ، نبیونی مجھے خبر کرو، مجھے آگاہ کرو، مجھے بتاؤ بھی علم، علم کے ساتھ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، ومن الابل سنینی ومن البقر سنینی، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اور اونٹ سے 2 یعنی نر اور مادہ، ومن البقر سنینی، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور گائے سے بھی 2 نر اور مادہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 جوڑے پیدا فرمائے، دیکھیں ایک جوڑا بھیڑ کا ہو گیا، پھر بکری کا ہو گیا جوڑا، پھر یہاں پر اونٹ کا ذکر آ گیا، اور پھر گائے کا ذکر آ گیا، 2 2 2 2 ملا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل آپ پوچھئے، الذکرین حرم ام الانثیین امشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان سے پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، یا جسے لیے ہوئے اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم، ام کنتم شہاداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم تھے موجود جب وصیت کی تمہیں اللہ نے اس بات کی، ٹھیک ہے، اذا وصاکم اللہ، کہ اللہ نے جب تمہیں وصیت کی تھی تو کیا اس وقت تم موجود تھے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو افطرا یعنی بہتان، تہمت، جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھے، تاکہ اس سے وہ کرے کیا، لیضل الناس، وہ لوگوں کو گمراہ کرے اپنی جہالت سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ظالم قوم ہے نا اس کو ہدایت نہیں دیتا، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 8 سورت الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 17، رکوع نمبر 17، اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، میرے تمام عزیزان من ذرا اس بات کے اوپر آپ غور فرمائیے گا بہت اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، نار وغیرہ کا ذکر فرمایا، یہ سارے جو پھل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ان کے اندر کوئی نہ کوئی تو حکمت چھپی ہوگی نا۔ اس میں آپ صرف انار کو ہی لے لیجئے، ہر دانہ انار کا جو ہے نا اپنے رنگ اور ذائقے میں ایک مکمل وحدت ہے، تمام پھل ایک دوسرے سے رنگ میں بھی مختلف ہے، ذائقے میں بھی مختلف ہے، لذت میں بھی مختلف ہے، اور ان کو یہ ذائقے دیے کس نے ہیں، یہ لذت عطا کس نے فرمائی ہے، یہ سب کچھ ان کو عطا فرمانے والا بہت بڑا قادر مطلق ہے، جو ان تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تمام واجب الاحترام کھیت وغیرہ کے اوپر عشر فرض ہے، یعنی جو کھیتی وغیرہ بارش سے سیراب ہو اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جس کھیت کو نہر یا کنویں وغیرہ سے جس کی آب پاشی ہوتی ہو اس کا 20واں حصہ مقرر ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس آیت سے نفلی صدقہ مراد ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کہتا میں نہیں پسند کرتا جو اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، جو ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز کر کے جو خرچ کرنے والے۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ فقراء اور مساکین کو دیتے وقت بھی میانہ روی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور اگر ایسا ظاہر ہے اگر ایسا کریں گے فضول خرچی میں اپنا مال لٹانا شروع کر دے تو ایک دن وہ دن دور نہیں ہے جس دن انسان خود بھی مسکینوں جیسا مطلب ہو جائے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ میانہ روی سے کام لیا جائے، اس چیز کا حکم کس نے دیا ہے، ہمارے دین اسلام نے، شریعت نے، اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے کہ نہ کنجوسی سے کام لینا ہے
اور نہ ہی فضول خرچی سے کام لینا ہے۔ اور علماء کرام نے اس لیے اس بات کی تشریح کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنا سب کچھ لٹا کر پھر وہ بندہ خود دوسروں سے مانگنا شروع کر دے، اس لیے اللہ نے اسراف کو یعنی فضول خرچی کو پسند نہیں فرمایا۔ نیز ہر کام میں اعتدال پسندی اور میانہ روی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 143 میں حمولاتن کا لفظ آیا، یعنی وہ بڑے بڑے جانور جو سواری کرنے کے اور بوجھ لادنے کے استعمال کے طور پر مطلب ان کو لایا جاتا ہے استعمال میں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ وغیرہ ہے۔ اور فرشن سے مراد وہ جانور جنہیں فرش کے اوپر لٹا کر پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یا ان کا دودھ بھی دھوا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کو بھی اے حضرت انسان تمہارا مطیع بنا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں اور دیکھنے کو اپنے حیت سے کتنے وہ خطرناک بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ان کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے ہر طرح کی خدمت بجا لائیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 144 میں دان کا لفظ آیا، یعنی یہ جو دان کا لفظ ہے نا، یہ بھیڑ کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے۔ اور ماز، میم عین زا، یہ جو لفظ ہے یہ ماز یعنی یہ بکری کو کہتے ہیں۔ تو عرب کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کافر لوگوں نے بعض نر جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اسی طرح سے بعض مادہ جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے، اور اگر ان کو حرام کہنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کتنا ظلم تم کر رہے ہو، کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہوا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو تم حرام بناتے ہو۔ آیت نمبر 145 145 میں مزید ان مویشیوں کا نر اور مادہ ہونے کے حوالے سے ان کے حلال اور حرام کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ اپنے پاس سے جھوٹی باتوں کو یعنی کہ پھر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اپنے پاس ہی من گڑت باتیں بنا لیتے ہیں، پھر ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسا بولا ہے، اور اپنی بے علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ ایسے جھوٹے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تمام واجب الاحترام ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر جو اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال حرام کی بھی اللہ ہمیں تمیز سکھائے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے، اور جو حلال اللہ نے قرار دی ہیں اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کا ہمیں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔